بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ معرفت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اول خدا شناس ہو، اور خدا شناسی حاصل نہیں ہوتی جب تک کسی خدا نما انسان کے مجلس میں صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ ایک کافی مدت تک نہ رہے۔ اس کے بعد وہ اس سلسلہ کو جو جزا سزا کا اور دنیا اور عقبہ کا ہے بڑی سہولت کے ساتھ سمجھے گا۔ اس بیان پر غور کرنے سے یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ اور بہشت کی فلسفی جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہے وہ کسی اور کتاب نے نہیں بتائی، اور قرآن شریف کے مطالعہ سے یہ امر بھی کھل جاتا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کو تدریجاً بیان فرمایا ہے، مگر یہ راز ان پر ہی کھلتا ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کر سکتے ہیں اور پاک نفس لے کر سوچتے ہیں، کیونکہ کوئی عمدہ بات بدون تکلیف کے نہیں بنتی ہے۔ یہ کہنا کہ ہر شخص اس راز پر کیوں اطلاع نہیں پاتا، میں کہتا ہوں کہ دیکھو ہمارے حواس کے کام الگ الگ ہیں۔ مثلا آنکھ دیکھ سکتی ہے، زبان چکھ سکتی ہے اور بول سکتی ہے، کان سن سکتے ہیں۔ گویا ہر ایک حواس میں سے اپنے اپنے فرائض اور قوت کے ذمہ دار ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کان کے پاس مصری کی ڈلی رکھ دی جائے اور وہ اس کا ذائقہ بتا دے، اور آنکھ خارجی آوازیں سن لے یا زبان دیکھ لے۔ بس اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی معرفت کے دقیق اسرار کو معلوم کرنے کے واسطے خاص خواہ ہیں، وہی ان پر اطلاع دے سکتے ہیں، اور یہ خواہ دیے تو سب کو گئے ہیں، لیکن ان سے کام لینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ ظن کا کوئی قوی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ فلاسفروں کی ایمانی حالت بہت ہی کمزور ہوتی ہے اور وہ ظنیات سے آگے نہیں بڑھتے۔ افلاطون جو بڑا مدبر اور دانشمند سمجھا جاتا تھا، جب مرنے لگا تو اس نے یہی کہا کہ فلاں بت پر اس کے لیے ایک مرغ چڑھا دینا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسا کمزور ایمان تھا، توحید پر قائم نہ ہوا۔ بس وہ عظیم ذریعہ جس سے ایک چمکتا ہوا یقین حاصل ہو اور خدا تعالیٰ پر بصیرت کے ساتھ ایمان قائم ہو، ایک ہی ہے کہ انسان ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو خدا تعالیٰ کے وجود پر زندہ شہادت دینے والے ہوں، خود جنہوں نے اس سے سن لیا ہے کہ وہ ایک قادر مطلق اور عالم الغیب تمام صفات کاملہ سے موصوف خدا ہے۔ ابتدا میں جب انسان ایسے لوگوں کی صحبت میں جاتا ہے تو اس کی باتیں بالکل انوکھی اور نرالی معلوم ہوتی ہیں، وہ بہت کم دل میں جاتی ہیں، گو دل ان کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر کی گندگیوں اور ناپاکیوں سے ان معرفت کی باتوں کی ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، جو کچھ گرد و غبار دل پر بیٹھا ہوتا ہے صادق کی باتیں ان کو دور کر کے اسے جلا دینی چاہتی ہے، تا اس میں قوت یقین کی قوت پیدا ہو۔ جیسے کبھی کبھی کسی آدمی کو مسل دیا جاتا ہے تو دست اور دوائی پیٹ میں جا کر ایک گڑگڑاہٹ پیدا کر دیتی ہے اور تمام مواد ردیہ اور فاسدہ کو حرکت اور جوش دے کر باہر نکالتی ہے۔ اسی طرح پر صادق ان ظنیات کو دور کرنا چاہتا ہے اور سچے علوم اور اعتقاد صحیحہ کی معرفت کرانی چاہتا ہے، اور وہ باتیں اس دل کو جس نے بہت بڑا زمانہ ایک اور ہی دنیا میں بسر کیا ہوتا ہے ناگوار اور ناقابل عمل معلوم ہوتی ہیں، لیکن آخر سچائی غالب آ جاتی ہے اور بادل پرستی کی قوتیں مر جاتی ہیں اور حق پرستی کی قوتیں نشو و نما پانے لگتی ہیں۔ پس میں اس نور کو لے کر آیا ہوں اور دنیا میں قوت یقین پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور اس قوت کا پیدا ہونا صرف الفاظ اور باتوں سے نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ان نشانات سے نشو و نما پاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مقتدرانہ طاقت سے
صادقوں کے ہاتھ پر ظہور پاتے ہیں۔ میرا مدعا یہی ہے کہ دوسری کلام نہ کروں جب تک ایک امر سننے والے کے ذہن نشین نہ کر لوں اور سننے والا فیصلہ نہ کر لے کہ اس بات کو اس نے سمجھ لیا ہے یا اس پر کوئی اعتراض کرے۔ سوال کرنا بھی ایک قسم کا علم پیدا کرنا ہوتا ہے۔ السؤال اور نصف العلم میں مشہور ہے، بس میں اس کو بھی غنیمت سمجھتا ہوں کہ کسی کے دل میں امر حق کے متعلق سوال کرنے کی تحریک پیدا ہو جاوے۔ یقیناً یاد رکھو کہ سچی معرفت ہر ایک طالب حق کو جو مستقل مزاجی سے اصلاح میں قدم رکھتا ہے مل سکتی ہے۔ یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ جو غفلت کرتا ہے اور صدق نیت سے اس کی جستجو نہیں کرتا اس کا کوئی حصہ نہیں اور نہ خدا تعالیٰ، ورنہ خدا تعالیٰ تو ہر ایک انسان کو اپنی معرفت کے رنگ سے رنگین کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کو خدا نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے اور اسی لیے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ العنکبوت آیت 70۔ جن لوگوں نے ایک عورت کے بچے کو یا یوں کہو کہ انسان کو خدا بنایا ہے، انہوں نے نہ خدا کو سمجھا ہے اور نہ انسان ہی کی حقیقت پر غور کیا ہے۔ انسان کیا ہے؟ وہ گویا کل مخلوقات الہیہ کی ایک مجموعی صورت ہے۔ جس قدر مخلوق دنیا میں جیسی بھیڑ بکری وغیرہ موجود ہے سب انسانی قوا کی انفرادی صورتیں ہیں۔ جیسے ایک مصنف جب کوئی کتاب لکھنی چاہتا ہے تو پہلے متفرق نوٹ ہوتے ہیں، پھر ان کو ترتیب دے کر ایک کتاب کے صورت میں لے آتا ہے۔ اسی طرح پر کل مخلوقات انسانی قوا کے خاکے ہیں۔ گویا یہ عملی صورت بتاتی ہے کہ انسان اعلیٰ قوا لے کر آیا ہے۔ پس عیسائی مذہب انسانی قوا کی توہین کرتا ہے اور ان کی تکمیل اور نشو و نما کے لیے ایک خطرناک روگ پیدا کر دیتا ہے، جبکہ وہ انسان کو خدا بنا کر اس کے خون پر نجات کا انحصار رکھ دیتے ہیں۔